اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 17 رمضان یوم وصال ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ان کے فضائل و مناقب پر مشتمل ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ان پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکات ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی اس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے عظیم الشان فضیلت ہماری امی جان کی کہ ان کو فرشتہ وحی بھی سلام فرماتے ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، سو پردہ ہٹا کر دیکھیے۔ جب میں نے دیکھا تو تم تھی۔ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ایسا کر کے ہی رہے گا۔ یہ روایت بھی امام بخاری نے فضائل اصحاب النبی کے اندر اور امام مسلم نے بھی اس کو فضائل صحابہ کے اندر روایت نمبر 1889 پر درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو اپنی مسند کے اندر روایت نمبر 24188 کے تحت درج کیا ہے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات ذات السلاسل کے لیے حضرت عمر بن حاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا۔ حضرت عمر بن حاص فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو انسانوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں عرض گزار ہوا مردوں میں سے، تو فرمایا ان کے والد۔ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ اس کے بعد آپ نے چند دیگر حضرات کے نام لیے۔ میں اس خیال سے خاموش ہو گیا کہ میرا نام کہیں آخر میں نہ آ جائے۔ تو یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری اس کو کتاب النکاح میں اور امام مسلم اس کو فضائل صحابہ کے اندر اور ابن حبان اس کو اپنی صحیح میں حدیث نمبر 7116 کے تحت درج کرتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بھی کس درجے کی بڑی فضیلت کی روایت ہے، جس کو حضرات نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کو پوری دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ میں بخوبی جان لیتا ہوں کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو۔ تو فرمایا، عرض کیا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، اس وقت صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، یعنی زبان سے نام نہیں لیتی، دل میں نام آپ کا ہی ہوتا ہے۔ آپ کا نام تب بھی دل میں موجود ہوتا ہے۔ مطلب اس روایت کا یہ ہے۔
اس روایت کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، امام مسلم نے نقل کیا ہے، اس کے علاوہ ابن حبان نے نقل کیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے طائف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے ساتھ مخصوص کردہ دن، یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے ہاں قیام فرماتے اس دن بھیجا کرتے تھے، اور اس عمل سے وہ حضور علیہ السلام کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی روایت متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرض الوصال میں میری باری طلب کرنے کے لیے پوچھتے کہ آج کہاں رہوں گا، کل کہاں رہوں گا۔ پھر جس دن میری باری تھی، آپ علیہ السلام کا سر انور میری گود میں تھا کہ اللہ نے آپ کی روح مقدسہ کو قبض کر لیا، اور میرے ہی گھر میں آپ علیہ السلام کا روزہ بنا، یعنی کہ مدفون ہوئے، یعنی کہ آپ کی قبر مبارک وہیں پہ بنائی گئی۔ اور یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم دونوں نے اس کو نقل کیا ہے جی۔ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور حبشی ہتھیاروں سے لیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی مسجد میں کھیل رہے تھے۔ کیا کھیلنے سے مراد وہ جنگی جو مہارت کی ٹریننگ کی جو کھیل ہوتے ہیں وہ مراد ہیں جی، کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر کے میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کے کھیل دیکھتی رہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود وہاں سے چلی گئی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ کس حد تک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت فرماتے تھے، اور ان کی دلجوئی کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اور یہ حدیث بھی ناظرین متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں نے نقل کیا ہے اس کو۔ اس کے بعد ایک روایت اور آتی ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور یہ امام ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی جبکہ وفات سے پہلے وہ عالم نزع میں تھیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ میری تعریف کریں گے۔ حاضرین نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور سرکردہ مسلمانوں میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا اگر پرہیزگار ہوں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ بہتر ہی رہے گا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا انہوں نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات آسمان سے نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اندر آئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس آئے تھے، وہ میری تعریف کر رہے تھے، میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش میں گمنام ہوتی۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ گمنام ہوتی، یہ اللہ کے خوف سے فرمایا ہے، کیونکہ کاملین میں اللہ کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آج کل کے روافظ جو بدنیت قسم کے گستاخ روافظ جو معنی نکالتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اس کو اپنے پاس نہ روکے رکھتی بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے اس کا صدقہ فرما دیتی۔ اس روایت کو بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے جی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فارسی پڑوسی بہت اچھا سالن بناتا تھا، بس ایک دن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سالن بنایا، پھر آپ کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یعنی عائشہ بھی میرے ساتھ مدعو ہے یا نہیں؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں نہیں اچھا۔ اس شخص نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یعنی حضرت عائشہ بھی؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر انکار فرما دیا۔ اس شخص نے 6 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی؟ اس نے عرض کیا ہاں یہ بھی۔ پھر دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ایک دوسرے کو تھامتے ہوئے اٹھے اور اس شخص کے گھر تشریف لے آئے۔ اب دیکھیں بی بی عائشہ موجود ہیں، ایک شخص دعوت دینے آ رہا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساتھ حضرت عائشہ کا پوچھتے ہیں کہ یہ بھی آئیں گی یا نہیں، وہ انکار کرتا ہے، آقا علیہ السلام اس کی دعوت کو مسترد کر دیتے ہیں۔
دوسری بار کرتا ہے پھر انکار فرماتے ہیں. جب تیسری بار وہ حضرت عائشہ کے لیے بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی کھانے پہ تشریف لائیں, تب آقا علیہ السلام قبول فرماتے ہیں. یہ اس سے بڑی کیا کوئی فضیلت بیان کرے گا؟ اتنا بڑا جو ہے وہ لگاؤ آقا علیہ السلام کا اپنی زوجہ محترمہ سے کون بیان کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی کون سی فضیلت ان کی بیان کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کا ادب و احترام نصیب فرمائے. اس روایت کو امام احمد نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. جی بی بی عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جبرائیل امین ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ان کی تصویر لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ, یہ دنیا و آخرت میں آپ کی علیہ ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس حدیث کو امام ترمذی نے, ابن حبان نے روایت کیا ہے. نیز امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. جی ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کبھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی تو ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لے جاتے, اس بارے میں پوچھتے تو ان کے ہاں اس حدیث کا صحیح علم پا لیتے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور حسن صحیح قرار دیا. یعنی کہ آپ صحابہ کی بھی استاذ تھے. موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں دیکھا. امام حاکم اور امام ترمذی نے روایت کیا. حضرت عائشہ صدیقہ ایک طویل حدیث روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سادی فاطمہ سے فرمایا, رب کعبہ کی قسم بے شک عائشہ تمہارے والد کو بہت زیادہ محبوب ہے. یعنی آقا علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بیان فرما رہے ہیں, اظہار فرما رہے ہیں اس بات کا کہ مجھے اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ عائشہ محبوب ہے. اس لیے ان کو حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. تو ناظرین, کہاں تک بندہ بیان کرے, بہت سے فضائل و مناقب ہیں, طویل روایات ہیں. جی ایک اور روایت سماعت فرمائیے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی گردن پر اپنا دست رکھا ہوا ہے, ایک آدمی سے کلام فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے وہی قلبی کے گھوڑے کی گردن پر دست رکھا ہوا ہے اور ان سے کلام فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے یہ منظر دیکھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل تھے اور تجھے سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اور ان پر بھی, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان پر بھی سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں, اور اللہ تعالیٰ دوست اور مہمان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس کتنا ہی اچھا دوست یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, اور کتنا ہی اچھا مہمان یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے. اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے. تو ناظرین, بہت سے فضائل ہیں, ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.